لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے انسانوں کے لیے ایک نجات کا راستہ قرآن مجید کو قرار دیا. قرآن مجید میں آیات الہیہ کے ذریعے سے انسانی رہنمائی اور آدمی کی ہدایت کفایت کی حدوں تک موجود ہے. چنانچہ انہی آیات میں سے ایک آیت میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس لیے عرض کی ہے کہ میرے آج کا موضوع اسی آیت میں مضمر ہے اور اسی آیت میں پنہا ہے. ارشاد ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا. اے میرے حبیب، یہ لوگ جو عرب کے لوگ ہیں آپ سے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ان سے یہ کہیے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. یہ آیہ کریمہ تھی، اور اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کو ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی اس بارگاہ سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ مجلس سال بھر سنی جاتی ہے، اور گریٹر نوئیڈا کے اس موبائل اور چینل والوں سے یہ بات خصوصی طور پر مجھے کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اور یہ اب بھی ان کے ذریعے سے جو ایڈورٹائز ہوتا ہے اور جو مجالس کو بیان کیا جا رہا ہے اور جو یہ لوگ اس کو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، سال بھر تک اس کا رسپانس آتا ہے، اور سال بھر تک لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے بھی کہ یہ مجلس آپ نے کہاں پڑھی. ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مد نظر وہ مجمع نہ ہو جو سامنے ہے. مد نظر یہی رہنا چاہیے کہ آج اگر اسے 100 سن رہے ہیں تو کل تک سننے والے اس کو 2000 بھی ہو جائیں گے، 5000 لوگوں تک بھی یہ سال بھر میں پہنچ سکتا ہے. بہرحال کتنے ہو جائیں گے کچھ معلوم نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں تھوڑی سی دیر اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اور اس لیے گفتگو کروں گا کہ میرے موضوع سے اٹیچ بھی ہے یہ بات. قالت الاعراب آمنا. میرے حبیب، یہ لوگ جو تم سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ آیت کو یہیں رکھیے اور اس کا ترجمہ یہیں رکھیے اور میں اسی پہ آؤں گا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ایک ہی ہے کہ ایک انسان ہے، لیکن اس میں انسانیت کتنی ہے. ایک آدمی ہے مگر اس میں آدمیت کتنی ہے. ایک مسلمان ہے مگر اس میں اسلام کتنا ہے. ایک مومن ہے مگر اس میں ایمان کتنا ہے. ایک شیعہ ہے مگر اس میں شیعت کتنی ہے. اصل سوال جو اٹھیں گے، اصل سوال اس بات پہ نہیں اٹھیں گے کہ مال و ثروت میں کون زیادہ ہے،
اصل سوال اس پہ اٹھے گا کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ واہ واہ واہ، اصل سوال اس پہ نہیں اٹھے گا کہ ذات میں کون اہم ہے۔ اصل سوال اس پہ اٹھے گا کہ صفات میں کون اہم ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ جسم میں کون بڑا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ علم میں کون بڑا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جبر کے ذریعے کون چل رہا ہے، سوال یہ ہے کہ صبر کے ذریعے کون چل رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اظہار کے بل پہ کون جی رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کردار کے بل پہ کون جی رہا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ خود کی سمجھ میں کون آ چکا ہے، سوال یہ ہے کہ خدا کسے سمجھا چکا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، سوال یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں اور سماج میں کتنے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ تک کتنا پہنچ چکے ہیں۔ کیا کہنے، اس لیے میں یہ بحث چھیڑ رہا ہوں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر کرنے لگیں گے تو ہمیں احساس ہونے لگے گا کہ یقیناً قرآن مجید ہی وہ ذریعہ ہدایت ہے جسے لے کر ہم کامیابی اور کامرانی کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید خود ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید میں تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ متوجہ رہیے گا، افلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تم زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ آپ کو مل جائے گا، افلا تعقلون، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ بے شعوری کو دین نہیں کہتے، شعور کو دین کہتے ہیں۔ بے عقلی کا نام دین نہیں ہے، دین کا نام دین ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اس پوری کائنات پر دو چیزیں انسانوں کے اوپر رکھی ہی نہیں گئی ہیں۔ جو آدمی عقل نہیں رکھتا، لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دو چیزیں پاگلوں کو نہیں دی گئی ہیں، ایک علی کی محبت پاگل کو نہیں دی گئی ہے، ایک دین و شریعت پاگل کو نہیں دی گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کی محبت میں ہم پاگل ہو جا رہے ہیں، دیوانے ہو جا رہے ہیں، مجنون ہو جا رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ اور محبتیں ہیں جن سے دیوانگی آتی ہے، علی کی محبت وہ ہے جس سے دانائی آتی ہے، عقل و خرد آتی ہے، شعور آتا ہے، فکر آتی ہے، جس سے انسان کو بلندیاں حاصل ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک لفظ کہوں گا، لفظ علی اس لیے حضرت علی کا نام ہے تاکہ علو انسان کے دل تک آ جائے۔ آج سنیے، جو علی تک نہیں آ سکتا وہ سبحان ربی الاعلیٰ تک نہیں جا سکتا۔ علی اس لیے آئے ہیں کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ تک پہنچ جائیں۔ تو اب ایک تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں اس آیت کے اوپر، جبکہ ایک ایک آیت ہماری ہدایت کے لیے کفایت کرتی ہے، ایک ایک آیت کفایت کرتی ہے، لہٰذا ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ کہاں کہا گیا؟ آیت میں کوئی دوسری چیز ہے ہی موجود نہیں ہے کہ ہم کسی مفسر پہ بھروسہ کریں کہ صاحب اس کا شان نزول کیا ہے۔ کچھ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ سے، انہوں نے آن کے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ رسول اسلام سے قرآن نے کہہ دیا کہ ان سے یہ کہہ دیے کہ یہ منہ سے یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے رسول کے سامنے کہ ہم مومن ہیں، اور رسول نے قبول ہی نہیں کیا کہ مومن ہیں۔ اب میں مجلس پڑھ چکا ہوں پوری، ذرا سوچئے گا تو پتہ چلے گا کہ جو دعویٰ رسول کے سامنے نہ چلا کیا کہنے، وہ ان گلیوں میں چلے گا؟ کیا کہنے، جو صادق کے سامنے نہ چلا وہ جھوٹوں کے درمیان چلے گا۔ اس کا مطلب خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اگر کہہ دینا کافی ہوتا تو ان کے لیے بھی کافی ہو گیا ہوتا، جو رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے تھے ان کے لیے بھی تو کافی کہہ دیا ہوتا۔ اب اگر ہم کہے جائیں سال بھر کہ ہم مومن ہیں تو بھیا کیا فائدہ، جب انہی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، رسول اللہ کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں اور انہی کی بات نہیں مانی گئی تو ہماری کون مانے گا؟ ہماری اگر کسی نے مان کر دعوت کر بھی دی تو کون سی ٹینشن، وہ دعوت ہی تک تو ایمان پہنچے گا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔
اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایمان خالی کہنے کا نام نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اگر کہنے کا نام ہوتا تو وہ رسول اللہ کے سامنے کہنے آئے تھے، مگر عزیزو کبھی کبھی قرآن پڑھنے کا بھی لطف الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا لینا دینا، نہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مومن ہے تو رسول اللہ سے کہا ان سے منع کیجئے کہ یہ کہیں بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ وہ منہ سے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ عزیزو دیکھیے، اگر موضوع ملحوظ خاطر رہا تب لطف آئے گا اس بات کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ منہ سے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، تو پھر پروردگار چاہتا کیا تھا؟ اب اللہ نے لفظ کھولا، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، آپ ذرا توجہ تو دے رہے ہیں؟ ایمان کو اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے اسے ضرورت ہے کہ وہ اعلان کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو پہلے سے مومن ہو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اعلان کرنے کی۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ اب پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، مگر انہوں نے کیا ہی اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی سے مومن تھے۔ وہ تو پہلے ہی سے مومن تھے۔ جب پہلے ہی سے مومن تھے تو اب انہیں اعلان کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ انہیں اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ جب تک ایک انسان کی سمجھ میں ایمان آنے والا نہیں ہے، جب تک وہ ایمان کی چیز کو نہ سمجھ لے، آیت آگے بڑھی اور کہتی ہے کہ لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب آگا میں اپنی منزل کو چھو رہا ہوں، اور موضوع کا اگر کہیں بہت عمدہ لفظ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان پہ رہ جائے اسے اسلام کہتے ہیں، جو دل میں اتر جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ چونکہ اسلام کا تعلق زبان سے ہے، اس لیے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ دل والے ہوتے، اگر آپ کے دل میں یہ پہنچ گیا ہوتا تو پھر آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ضمائر سے واقف ہے، اللہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ پروردگار عالم خود جان لیتا کہ تم کتنے بڑے مومن ہو۔ اس کا مطلب انسان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے، اسے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا بڑا مسلمان ہے۔ اس لیے کہ مسلم کے اعلان کی ضرورت ہے، مومن کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس طرف کو جاؤں اس سے پہلے آپ کو 2-3 آیتیں اور سنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ اب تک کے شریک ہونے والوں کی صلوات آواز میں شریک ہو جائے۔ بہت غور سے سنیے گا، آیتیں اپنی جگہ ایک محکم رابطہ رکھتی ہیں انسانی ہدایت کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ و برسولہ، اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بڑا لطف آتا ہے جب قرآن مجید کو اس کے ڈھنگ سے پڑھا جاتا ہے۔ اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دنیا کا کوئی آدمی اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی ہے کہ مومنو ایمان لاؤ، تو کون سا وہ مومن ہے جس کو کہہ کر پکارا جائے گا، اور وہ کون سا مومن ہے جو ایمان لائے؟ وہ جب کہہ دیا آپ نے مومنو تو اب ایمان لانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ترجمے میں کوئی چوکسی کرنا پڑے گی، اور اگر ترجمے میں چوکسی نہیں ہوئی ہوتی تو فرقے بھی نہ ہوتے۔ کہیں نہ کہیں ترجمہ طبیعت کی طرف آیا ہے، تبھی تو فرقے بنے ہیں۔ معاف کیجئے گا، شریعت کی دنیا نے فرقے نہیں بنائے ہیں، طبیعت کی دنیا نے فرقے بنائے ہیں۔ ارمان نے لوگوں کو نہیں بہکایا، قرآن نے لوگوں کو نہیں بہکایا ہے، ارمان نے بہکایا ہے۔ خواہشات کے جھکڑ چلے ہیں تو اسلام بدلا ہے، آیات کے جھکڑ میں نہیں بدلا۔ آیات نے انسانیت کو نہیں بدلا، انسانیت کو خواہشات نے بدلا ہے۔ ایک ہی آیت میرے پیر کے شان میں بھی ہے اور ان کے پیر کی شان میں بھی ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں جسے چاہوں اپنا بنا لوں۔ قرآن تو کسی ایک ہی کے لیے آیا تھا، اسی لیے قرآن نے نام لیے ہی نہیں، صفات بتائے ہیں۔
صفات بتائے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے سو جاتے ہیں، اب جو بھی سویا ہوگا آیت خود بخود پہنچ جائے گی۔ توجہ دیجیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جم کے جہاد کرتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف، تو جو فرار ہوا ہی نہیں ہوگا آیت خود بخود اس تک پہنچ جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخاوت کرتے ہیں کھل کر بھی اور چھپ کر بھی، تو جس نے سخاوت کی ہوگی آیت خود بخود اس تک پہنچ جائے گی۔ متوجہ رہیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تو جو بھی متقی ہوگا آیت خود بخود اس وقت تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے نام نہیں بیان کیے، صفات بیان کیے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لوگ اسی کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں۔ معاف کیجیے گا، قرآن طبیعت کا کھیل نہیں ہے، شریعت کا نصاب ہے۔ جملہ تھا، کیا جملہ تھا، قرآن طبیعت کا کھیل نہیں ہے، شریعت کا نصاب ہے۔ اگر شریعت کا نصاب ہے تو وہ آپ کی منشا کا پابند نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی کا پابند ہوگا۔ اگر اپنی مرضی کا پابند ہے تو اب یہ آیت کا ترجمہ کیجئے، معاف کیجئے گا، اس کا ترجمہ ہی وہ ہوا ہے جو میری مراد ہے۔ میں نے سارے قرآن دیکھے ہیں، چاہے وہ شیعہ قرآن مجید ہوں یا سنی قرآن مجید ہوں، کوئی بھی سنیوں کا ترجمہ ہو، اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہو یا اہل تشیع کا ترجمہ ہو، دونوں ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصلاً ترجمہ ہوا ہے واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و برسولہ، اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ترجمہ دیکھیے کیا ٹاپ کا ترجمہ کیا ہے، اے منہ بولے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ہو گیا ہے ترجمہ، اب صرف لفظ باقی رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مومنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو منہ بولا مومن ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ والا مومن ہے۔ اب لفظ سنیے گا اور میں لفظ کہہ کے چپ ہو جاؤں گا، آپ بولتے رہ جاؤ گے۔ جو منہ بولے مومن تھے وہ آج تک یہی کہہ رہے ہیں، میں فلاں وقت میں ایمان لایا، میں فلاں وقت میں ایمان لایا، میں فلاں وقت میں ایمان لایا۔ اور جو اللہ والا مومن تھا اس کے لیے اللہ کہتا رہا یہ ایسا مومن ہے، یہ ویسا مومن ہے۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ والے نے ایک دن یہ نہیں کہہ کے دیا کہ میں اتنا بڑا مومن ہوں، اور جو منہ بولے مومن تھے انہوں نے لفظوں میں کہا۔ اب دیکھیے ایک آیت اور سناتا ہوں آپ کو اسی نہج کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مومنو پورے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ۔ کیا آیت ہے خدا کی قسم، اے مومنو پورے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جو ابھی تک مومن ہی نہیں ہے، جو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن کہاں سے آ گیا؟ اب اس میں وہی ترجمہ کیا انہوں نے، اے منہ بولے مومنو پورے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہہ رہا تھا تم تو مسلمان بھی نہیں ہو، مومن تو کہاں سے آ جاؤ گے، تم تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ عجیب بات نہیں لگ رہی ہے آپ کو کہ ایک جگہ لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ دوسری جگہ کہا مومن ہے، اللہ نے کہا بھی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تیسری جگہ کہا ہم مومن ہیں، پروردگار نے کہا کہ نہیں تم تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہو۔ اب میں چوتھی جگہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ چوتھی جگہ میں ایک آدمی تھا جس نے زندگی بھر اپنا ایمان چھپایا۔ قال رجل مومن من آل فرعون وهو یکتم ایمانہ، ایک مومن تھا جو آل فرعون سے تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اے میرے معبود جتنے لوگ اعلان کرتے رہے ایمان کا تو انکار کرتا رہا، ایک ایسا تھا جو چھپاتا رہا تو نے اعلان کر دیا۔ کہا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والا مومن اور ہوتا ہے، منہ بولا مومن اور ہوتا ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کو اپنے ایمان پر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا مومن ہے۔ میں اس کی طرف پلٹ کے آؤں گا، لیکن بحث مومن اور اسلام کی چل رہی۔ اگر اسلام کی بات آئے گی تو کیا کہیں؟ مسلمان کسی اچھے ذات کا نام مسلمان ہے؟
معاف کیجیے گا، اس کے بعد مجلس اپنے موضوع کی انتہا کو چھو جائے گی۔ اچھی ذات کا نام مسلمان ہے، اگر واقعاً اچھی ذات کا نام مسلمان ہے تو ایک بھی مسلمان کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ بیدار ہیں، تیار ہیں؟ ایک بھی مسلمان کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لفظ مسلمان سے نہیں سمجھا جائے گا، مسلمان لفظ اسلام سے سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ تھی جب دو مسلمانوں کے درمیان فرق کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ حسین کربلا میں تمہیں جانا پڑے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون وہ ہے جو مسلمان ہے اور کون وہ ہے جو صاحب اسلام ہے۔ میں ایک لفظ کہہ کر منبر چھوڑ دوں تو تعجب نہیں ہوگا اور کامیاب ہو جائے گا۔ کربلا میں حسین آئے ہی اس لیے تھے کہ کس سے خدا محبت کرتا ہے، کون خدا سے محبت کرتا ہے، کون طبیعت کا مسلمان ہے، کون شریعت کا مسلمان ہے، کون منہ بولا مسلمان ہے، کون اللہ والا مسلمان ہے۔ دیکھیے مسلمان تو دونوں تھے، جن کا گھر جل رہا تھا وہ بھی مسلمان تھے، جو گھر جلا رہے تھے بس اس فرق کو پہچان لینا ہی اصل ہے۔ اگر ہم نے اس فرق کو پہچان لیا تو میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک لفظ آ جائے تو کس چیز سے سمجھا جائے گا؟ کلمے سے۔ میں ایک ایسا آدمی آپ کو دکھلا دوں کہ جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا مگر آپ اسے کافر کہہ ہی نہیں سکتے۔ کس اب وہ کون ہے؟ وہ ہے رحیم الدین کا بیٹا کریم الدین۔ آپ میں دم ہے، 14 سال کا ہو گیا آج تک تو اس نے کلمہ پڑھا نہیں۔ دم ہے تو کہیے کہ یہ کافر ہے۔ آپ کافر کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے کافر کہہ دیا اسے تو وہ کریم الدین ہی نہیں رہ جائے گا، اسے تیاگی بننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسے آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نسلی مسلمان ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اصلی مسلمان ہو۔ کیا قمر سلطان کیسے سمجھاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسلی مسلمان ہونا اور ہے، اصلی مسلمان ہونا اور ہے۔ ایک اور طبقہ آیا، اس نے آنے کے بعد میں کہا کہ کیا کہنے اسلام کے، کتنے اچھے قوانین ہیں اسلام کے، بیت الخلا تک کے آداب پائے جاتے ہیں، کیا کہنے اسلام کے لباس پہننے کے آداب پائے جاتے ہیں، کھانے پینے کے آداب پائے جاتے ہیں، کیا کہنے اسلام کے یہ حلال میں یہ لطف ہے، حرام میں یہ سائنس ہے۔ یہ ساری باتیں وہ بیان کرتا ہے لیکن ایک بھی کام اسلام کا نہیں کرتا، ایک بھی کام اسلام کا نہیں کرتا، البتہ ساری باتیں مسلمانوں کی کرتا ہے۔ بہت بڑی لسٹ ہے اس کے پاس اچھائیوں کی، بہت بڑا پروفیسر ثابت ہوتا ہے جب امام باڑے میں آ جاتا ہے، بہت بڑا انجینئر ثابت ہو جاتا ہے جب وہ کسی انجمن میں چلا جاتا ہے، بہت بڑی تعریفیں کرتا ہے اسلام کی، لیکن وہ یہ تو بتاتا ہے کہ اسلام کتنا بڑا ہے، یہ نہیں بتا پاتا کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ متوجہ رہیے گا، وہ خدا والی باتوں کو بہت بڑا مانتا ہے۔ یہ آدمی عقلی مسلمان ہے، اصلی مسلمان نہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا، ایک آدمی کہتا ہے حلال کھاؤ حرام کھاؤ ہی نہیں، یہ عقل میں مسلمان ہے، اصل میں مسلمان نہیں ہے۔ اصل میں مسلمان ہونے کے لیے کسی دوسرے کو بھروسے میں نہیں لانا پڑے گا، خود کو بھروسے میں لانا پڑے گا۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، خود کو بھروسے میں لانا پڑے گا۔ خود سوچیں گے تو مسلمان بنیں گے، اپنی طبیعت میں آئیں گے تو مسلمان بنیں گے، خود کریں گے تو مسلمان بنیں گے، خود سوچیں گے تو مسلمان بنیں گے۔ کسی دوسرے کے کہنے سے مسلمان ہونے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے آپ ترقیاں کرنے کا نام اسلام ہے، اپنے آپ عروج پانے کا نام اسلام ہے، اپنے آپ آگے بڑھنے کا نام اسلام ہے۔ آپ کہو گے کہ مولانا یہ کون سے اسلام کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا اسلام پابند ہو چکا ہے چند چیزوں کا تو آپ کلمہ پڑھنے ہی کو اسلام کہو گے، جبکہ میرے پاس ایسی چیزیں بہت ہیں جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسلام لا چکی ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے لیے۔ کبھی زمین نے کلمہ پڑھا، کبھی درخت نے کلمہ پڑھا، کبھی ذرات نے کلمہ پڑھا، کبھی پہاڑوں نے کلمہ پڑھا۔ ان سے تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن نے کلمہ پڑھے بغیر انہیں مسلمان بنایا ہی اس لیے تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا اسلام کلمے کا محتاج نہیں ہے۔
वाह वाह वाह। بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی کائنات میں ذرات ہیں جن کا اسلام کائنات میں محتاج نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک آیت میں سنا دیتا ہوں، کفروا بعد اسلامہم، ان کا کیا ہوگا جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ پابند نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے ان چیزوں کا جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھ جائیے تھوڑا سا، اور اس کے بعد آپ کی زحمات یہیں پر تمام ہو رہی ہیں۔ تو کیا کریں مولانا، کہاں سے ثابت کریں؟ میں لگاتار آیتیں سنا رہا ہوں، کیسے مسلمان بنے آپ، لگاتار آیتیں سنا رہا ہوں آپ۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کعبہ بناتے جا رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خلیل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو ذبیح اللہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اسماعیل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو خلت کا لقب مل چکا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو امامت کا عہدہ مل چکا ہے۔ خلیل خدا اگر یہ لفظ کہہ رہا ہے تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام پہ غور و فکر کرے اور وہ اپنے آپ پہ توجہ دے۔ وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمان بنا لے۔ جو ساری دنیا کے اسلام کو اللہ ہی کا گھر ثابت کرے گا، اگر کعبہ نہ ہوتا تو کوئی مسلمان ہی ثابت نہ ہوتا۔ بھئی کعبے ہی نے تو بتایا کہ یہ مسلمان ہے جو کعبے کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے تو لوگوں کو اسلام کا خوگر بنا دیا۔ ایسا آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمان بنا لے تو اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر خالی اسلام کا لفظ کافی نہیں ہے، اس کی حقیقت کافی ہے۔ کہ مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب یہ نبی ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ خالی کلمے والا ہو کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بنا لیں، وہ نبی ہو کر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنا مکان بناتے ہوئے نہیں کہا کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا لیں، وہ اللہ کا مکان بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا لیں۔ اس کا مطلب سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر ساری باتیں نہیں بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں آپ کو 1000 ریزن اس کے بتا دوں، چونکہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، 1000 ریزن ہوں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ایک ریزن بتا رہا ہوں۔ اس آیت سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ خود کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا لے، کا مطلب جو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ویسا مت بنانا، جیسا تو سمجھتا ہے ویسا بنانا۔ پھر کہو قمر سلطان اس لفظ کو، آدمی جب تک خود کے دائرے میں ہے مسلمان نہیں ہے، جس دن خدا کی نظر میں آ جائے گا۔ لہذا جو بھی کام کرو یہ کہہ کر کرو کہ ہمارا اسلام تیرے حوالے ہے، تو ہمیں اس میں مسلمان سمجھ لے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے میں ہمیں مسلمان سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ سناؤ قمر سلطان، گھبرا کیوں رہے؟ دوسری بھی سناؤ، اور جب آیتوں ہی پہ پڑھ رہے ہو تو آیتوں ہی پہ پڑھو، سناؤ اس آیت کو بھی۔ جناب یوسف کہتے ہیں جو صدیق ہیں، جناب یوسف کہتے ہیں جو عزیز مصر ہیں، جن کو عداوت کی دنیا سے نکال کر شہرت کی دنیا میں لایا گیا ہے، جن کو جواب دیا گیا ہے، ایک ایسا جواب بنایا گیا ہے جناب یوسف کو کہ دنیا کے اندر ان کی مثالیں مشہور ہیں، اور ایک پورا سورہ یوسف کے نام سے رکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے مسلمان موت دینا۔ آپ ذرا بیدار تو ہیں، آپ ذرا بیدار تو ہیں، میرے موضوع پر رحم کر لیجئے، آپ اپنے اوپر رحمت کیجئے، میرے اوپر رحمت کیجئے، مگر میرے موضوع پر رحم کیجئے۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا جیتے جی نہیں سوچ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، وہ مرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں مت مانگو کہ ہمیں اسلام زندگی دے دے، یہ دعائیں مانگو کہ موت بھی آئے تو اسلام پہ آئے۔ زندگی کی کسی ڈگر میں اسلام سے باہر چلا جانا یہ دعا نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آدمی کو زندگی اسلام پر گزارنا کمال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیتے ہیں اسلام پر، مرتے ہیں کفر پر۔ کیا جملہ ہے! اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیتے ہیں کفر پر، مرتے ہیں اسلام پر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیتے ہیں کفر پر، مرتے ہیں اسلام پر. لہذا کیا کہہ رہے ہیں؟ توفنی مسلمن، مجھے مسلمان قرار دے دے. اور اس کے بعد ایک بہت عمدہ جملہ کہا جو میرا پورا موضوع بھی بن سکتا ہے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جو پیغمبر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صالحین سے ملحق کر دے. اس کا مطلب یہ کہ صالح ہونا کافی نہیں ہے، صالحین تک جانا کافی ہے. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے. صالحین تک جانا کافی ہے. وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی جماعت میں کم سے کم صالحین کو نہ رکھتا ہو. ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے صاحب، اور میں اس پہ تبصرہ ضرور کر کے رہوں گا کیونکہ میرے موضوع سے متعلق بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ مومنوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے داد دیجیے گا یا نہ دیجیے گا، مگر سوچ لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا. اگر ایمان کافی ہوتا تو تقوی کو نہ کہتا، اور اگر تقوی کافی ہوتا تو صادقین کے ساتھ ہونے کو نہ کہتا. صادقین کے ساتھ ہونے کو نہ کہتا. اس کا مطلب یہ کہ آدمی کا صادق ہونا کافی نہیں ہے، صادقین کے ساتھ ہونا کافی ہے. آدمی کا صالح ہونا کافی نہیں ہے، صالحین کے ساتھ ہونا کافی ہے. ایک اور آیت پڑھو قمر سلطان، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو اور راکعین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نمازیوں کے ساتھ ہونا بھی کافی ہے. اب میں ایک لفظ کہوں گا، اللہ نے مسجد میں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ مجھ سے ملنا ہے. اگر مجھ سے ملنا ہوتا تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے. میں نے مسجد میں بلایا ہی اس لیے تھا کہ بندوں کے درمیان آ کر بندوں سے ملنا ہے. ہم مسجد میں اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سماج میں کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونے کے لائق بھی ہو یا نہیں. توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا. میں ایک لفظ کہوں گا، عبادت کا نام نماز نہیں ہے، سماج میں اچھائیوں کے پرچار کا نام نماز ہے. کیا مطلب؟ ہم اگر اپنے اپنے گھروں میں رہتے تو کیا کوئی پہچان پاتا کہ ہم کیسے ہیں؟ اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آئے تبھی تو پتہ چلا کہ ہم کیسے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بندوں سے بندوں کی پہچان کے لیے مسجد بنوائی گئی تھی. ایک لفظ میرے دل پہ آ رہا ہے اور میں اسے کہہ کے رہوں گا، مسجد عبادت ہی کے لیے نہیں. دیکھیے جعفر صاحب بیٹھے ہیں، لفظوں کو ذرا میں سنبھال کر بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے. جب مولوی فلسفے کی طرف کو جاتا ہے تو بہت زیادہ زبان آج کل لکنت کرنے لگتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کلپ بنا سکتا. اب ذرا توجہ سے سنیے گا یہ دو چار باتیں، چونکہ بہت خطرناک بات ہے. جس کو کبھی مکان میں نہیں رہنا تھا اس نے مکان بنایا ہی کیوں؟ اس نے مسجد بنائی ہی کیوں؟ صرف اس لیے بنائی تھی کہ اگر تمہیں تمہارے گھروں میں جینا نہ آئے تو ہمارے گھر چلے آنا، ہم انداز حیات سکھا دیں گے. انداز حیات سکھا دیں گے. کیوں؟ اگر آ گئے ہو تو برابر میں کھڑا ہو، بس اسی کا نام جماعت ہے. مجلس پڑھ گیا ہوں مگر آپ تک لفظ نہیں پہنچا ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے. مومن ہے ہی وہ جو مومن کو برابر میں لانے کی کوشش کرے. اسے مومن نہیں کہتے جو دولت میں برابر نہ آنے دے، جو عزت میں برابر نہ آنے دے، جو سماج میں برابر نہ آنے دے، جو شہرت میں برابر میں نہ آنے دے، جو علم میں برابر میں نہ آنے دے. ہم نے 3 ٹائم جماعت میں کھڑا کیا تھا تاکہ تمہیں عادت پڑ جائے کہ اپنے بھائی کو برابر میں لا کے کھڑا کرو. جس طرح جماعت میں برابر میں لائے ہو، دولت میں بھی برابر میں لاؤ. جس طرح جماعت میں برابر میں لائے ہو، دولت میں بھی برابر میں لاؤ، عبادت میں بھی برابر میں لاؤ، حق میں بھی برابر میں لاؤ، انصاف میں بھی برابر میں لاؤ، کمال میں بھی برابر میں لاؤ، جمال میں بھی برابر میں لاؤ. ہم اٹھک بیٹھک نہیں کرا رہے تھے، سماج میں اتحاد ملت کرا رہے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب لفظ سنیے گا، کسی کی ٹانگ کھینچنے کو طاقت نہیں کہتے.
میں تو لفظ کہہ کر چپ ہو جاؤں تو کمال ہو جائے گا. سنو، کسی چڑھتے ہوئے کو گرانے کا نام طاقت نہیں ہے، کسی گرتے ہوئے کو اٹھانے کا نام طاقت ہے. لہذا تم یہ سوچ رہے تھے کہ جماعت میں ایک مولانا کا حکم آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ آگے بڑھیے، اس لیے کہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے. پیچھے کا مجمع بافضیلت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. جو آیتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل سناؤں گا. آج میں آپ کو ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو مسجد میں اس لیے نہیں بلایا گیا تھا، وہ لامکان ہے. اس نے مکان صرف اس لیے بنائے تھے کہ تمہارے مکانوں کا بیلنس نہ بگڑ جائے. تمہارے مکانوں کا بیلنس نہ بگڑ جائے، اس لیے ہم نے مسجد کو بنایا ہے. مسجد ساری زمین مسجد ہے، جہاں سجدہ کر دو وہی جگہ مسجد ہے. اگر نماز کے ہی لیے مسجد بنی تھی تو تم گھر میں کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ ہم نے تو گھر میں بھی قبول کر لی. ہم نے تو گھر میں بھی قبول کر لی. اس کا مطلب مسجد تہذیب سماج کے لیے بنی تھی. اللہ سے بعد میں ملنا، بندوں سے پہلے ملنا. یہی وجہ ہے کہ نماز چاہے کتنے ہی عروج پہ کیوں نہ جا رہی ہو، اگر کسی نے پیچھے سے یا اللہ کہہ دیا تو چلتا ہوا مولوی رک کے کھڑا ہو جائے گا. چلتا ہوا مولوی رک کے کھڑا ہو جائے گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو سب سے آگے کھڑا ہے جب سب سے پیچھے والا اسے کنٹرول کر رہا ہے. مگر یہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اگر یہ شور مچاتا مولانا رک جاؤ میں آ رہا ہوں، نہیں، اس سے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کہنا کہ مولانا رک جاؤ میں آ رہا ہوں. تو لفظ یا اللہ کہہ دینا، وہ خود سمجھ جائیں گے. اس لیے کہ یہ جتنا ہو رہا ہے الہی طاقت کے نام پہ ہو رہا ہے، بندگی کی طاقت کے نام پہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بندے کی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے. اب ذرا سوچو، سب سے پیچھے سے کہا یا اللہ، مولوی اس وقت تک رکا رہا جب تک کشتی عبادت میں یہ آدمی سوار نہ ہو گیا. ارے بولو، کہیں نہ کہیں بولو. جب تک کشتی عبادت میں سوار نہیں ہو گیا آپ نے پہچانا ہی نہیں. جس طرح یا اللہ کہہ کے آدمی نماز تک چلا آتا ہے، اسی طرح یا اللہ کہہ کے دعا آسمان تک چلی جاتی ہے. ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بہت مشکل کام ہے. اس بات کو کلیئر کر دینا. اور میں اگر کل تک پڑھتا رہوں تو میں نہیں سمجھا سکتا کہ جماعت کس چیز کا نام ہے. جماعت سماج کو ایک لفظ میں پرونے کا نام. میں کہہ رہا ہوں، میں بہت سارے الفاظ بھی کہوں تو کوئی فائدہ نہیں. آپ حضرت علی کو سنیے. ان سے پوچھا گیا سنت کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے کا نام. بدعت کیا ہے؟ کہ سنت سے منہ پھیر لینے کا نام. کہ جماعت کیا ہے؟ کہ حق پہ اکٹھا ہونے کا نام. ارے مجلس ہو گئی ہے. حق پہ اکٹھا ہونے کا نام. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ کو جمع کرنے کا نام جماعت نہیں ہے، حق والوں کو اکٹھا کرنے کا نام جماعت ہے. اب لوگوں نے جماعت نام ہی رکھا ہے مسجد کے باہر والوں کا. اللہ نے جماعت بنائی تھی مسجد کے اندر کے لیے، انہوں نے جماعت نام رکھ دیا مسجد کے باہر کے لیے. اور میں آج اپنے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں تو اتنا تجربہ نہیں رکھتا مگر میرے بزرگ اس کو ہاں میں ہاں ملائیں گے. جب سے یہ اندھی تبلیغ شروع ہوئی ہے تبھی سے آتنکواد میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا ایک سوال اور ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی ایک مجمع ایسا بھی ہے جو مجلس میں ہے. واقعی یہ امام حسین کا بھی کمال ہے کہ کسی مکان میں حسین نہیں رہے، مگر حسین نے امام باڑے سب جگہ بنوائے تاکہ کسی محلے میں بھی یزید کو قیام نہ ملے. یہ حال کر دیا ہے امام حسین نے یزید کا کہ وہ دلوں میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ لوگ ماتم کر کے یا حسین کہہ رہے ہیں.
متوجہ رہیے گا، گھروں میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ وہاں بچے یا حسین کہہ رہے ہیں، توجہ دیتے رہیے گا، محلوں میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ وہاں امام باڑے بنے پڑے ہیں، جنگلوں کی طرف بھاگا وہاں کربلائیں آباد ہیں۔ آج تک یزید یہ کہتا ہوا بھاگ رہا ہے کہ میں نے تو حسین کو مدینے سے نکالا تھا، اس نے تو مجھے دنیا سے نکال دیا۔ آج تک آج یزید کو کہیں داخل ہونے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ تو امام حسین سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک مجمع ہے اور یقیناً جو مجلسوں میں بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی میں اس سارے زمانے سے ایک لفظ ضرور کہتا ہوں کہ یقیناً یہ مجمع بھی ہے اور مسجدوں میں بھی مجمع ہے، مگر اس مجمع کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مجمع مسجد تک جاتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا مجمع مجلس تک آ جائے۔ اس کا مطلب آج بھی مجلس ہی کا مجمع وفادار ہے۔ یہ تو اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے معبود کیا یہ لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ کہ اس سے اچھی عبادت کیا ہوگی؟ میں تو چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ حسین تک آ جائیں تاکہ مجھ تک آ جائیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو مجلس تک نہیں آ سکا وہ جنت تک کیا جائے گا؟ یہ تو مجلسیں بنائی ہی اس لیے گئی تھی، پیدا ہی اس لیے گئی تھی کہ زندگی کو نمونہ ملے۔ جو جواب وہاں ملا تھا وہی جواب یہاں ملا ہے۔ خدا نے مسجد بنائی تاکہ نمونہ حیات مل جائے، مجلس امام حسین نے اپنے گھر بنائے تاکہ لوگوں کو طریقہ حیات مل جائے۔ اب ایک لفظ اگر آپ تک پہنچ گیا تو بہت ہے۔ کیا مطلب؟ سب کو بلاؤ، ایک جگہ بٹھاؤ۔ ایک جگہ کیوں بٹھاؤ؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کیا فرق ہے رشتہ داری میں اور عزاداری میں۔ آج کی دنیا میں رشتہ داری بھی اتنا جم کے نہیں بیٹھ رہی ہے جتنا عزاداری بیٹھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عزاداروں کا اتحاد اور ہے، رشتہ داروں کا اتحاد۔ ایک لفظ اور، آج رشتہ داروں پہ بھی کوئی اتنا خرچ نہیں کر رہا ہے جتنا عزاداروں پہ کر رہا ہے۔ میں تو کہتا چلا جاؤں گا، آج رشتہ داروں میں بھی لوگ اتنا نہیں جم کے جا رہے ہیں جتنا عزاداروں میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم تھک گئے تو کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں جائیں گے، مگر تھک گئے تو مجلس میں ضرور جائیں گے۔ وہ 9 تاریخ کو تھک چکا تھا، عاشور میں آ کے بتا دیا رشتہ داری اور ہے، عزاداری اور ہے۔ اب ایک لفظ سنیے گا جس کے لیے میں لایا ہوں۔ عزیزو، اگر میں سمجھ گیا کیا مطلب اس سماج نے اتنا بکھراؤ پیدا کر دیا تھا کہ یہ الگ جا رہا ہے، وہ الگ جا رہا ہے، یہ فرصت کا راگ الاپ رہا ہے، وہ ٹینشن کا راگ الاپ رہا ہے، وہ اس کو برا مان کر اس کے گھر نہیں جا رہا ہے، یہ اس کو اچھا مان کر اس کے گھر نہیں جا رہا ہے، وہ اس کو اچھا مان کر نہیں جا رہا ہے، یہ تکبر اور گھمنڈ کی دنیا میں بیٹھا ہے، یہ اپنی انا کے قلعے میں بند ہے، میں اس کے گھر کیوں جاؤں، وہ میرے گھر کیوں آئے۔ سماج کا عالم یہ ہو گیا کہ برائیوں کے ہار ایک دوسرے کے گلے میں ڈالتے ڈالتے تفریق کا یہ نمونہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنا ہی بند کر دیا۔ امام حسین نے 2 مہینے کی عزاداری رکھی تاکہ ملنے کی عادت پڑ جائے اور سماج سے دوریوں کو ختم کر دیا جائے، اتحاد کی تصویر قائم ہو جائے۔ جب اتحاد کی تصویر قائم ہو جائے گی تو اب ایک لفظ اگر آپ کے یہاں نہیں چلا تو کہیں لفظ کامیاب نہیں ہوگا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہ ہوتی، دیکھیے اگر جاگیں گے تب جا کے یہ لفظ پہنچے گا، تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ افتراق کا شکار ہو جاتی قوم، انتشار کی دنیا میں آ جاتی یہ قوم۔ یہ تو واقعاً امام حسین ہی کا کمال ہے کہ اگر حسین کی عزاداری نہ ہوتی تو برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی۔ جملہ ہے یہ، برابری نہ ہوتی، میں الگ بیٹھا ہوتا، وہ الگ بیٹھا ہوتا۔ امام حسین نے برابر میں بٹھا کے کہا کہ جس طرح جماعت برادری اور برابری کا نام ہے، اسی طرح مجلس حسین۔ پہلے دن میں نے ایک لفظ کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں اسے، کیوں آئے ہو مجلس میں یہ تمہیں سوچنا پڑے گا، کیوں گئے ہو مسجد میں یہ تمہیں سوچنا پڑے گا۔ کیا ہر مسجد میں جانے والے کی نماز قبول ہے؟ ایک لفظ سنیے، ہر مسجد میں جانے والا خدا تک نہیں پہنچتا، ہر مجلس میں جانے والا حسین تک نہیں پہنچتا۔ میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں اس کے بعد۔
ہر مجلس میں جانے والا حسین تک نہیں پہنچتا، ہر مسجد میں جانے والا خدا تک نہیں پہنچتا۔ اگر ہر مسجد میں جانے والا خدا تک پہنچ گیا ہوتا تو آتنکوادی کہاں سے آتے ہیں؟ کیا کہنے ہر مجلس میں جانا والا حسین تک پہنچ گیا ہوتا تو فسادی کہاں سے آتے؟ یہ جو انجمن، یہ جو نوحہ خانی پہ جنگ، یہ جو ذاکری میں کانٹ چھانٹ، یہ جو خطابت میں اٹھا پٹخ، یہ جو سماعت میں اپنائیت کے آثار، یہ جو رشتہ داری کے تمغے، یہ جو تبرک بانٹنے والے کا بھی دوفرقہ پن، کیا کہنا کیا آپ کو کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس آدمی کی اوقات کیا ہے جو چند بسکٹوں پہ ایمان کھو بیٹھا؟ امام حسین نے شاید اسے بانٹنے کے لیے دیا ہی اس لیے تھا کہ یہیں سے پتہ لگا لے کہ جب تیرا یہاں حال ہے تو وہاں کے چند بسکٹ اپنا آ گیا۔ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کی نیتیں پہچانی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگ آئیں گے ضرور مگر باہر ہی بیٹھے رہیں گے، پتہ نہیں کیوں آئے، پتہ نہیں کیوں آئے۔ البتہ بہت سے لوگ آئیں گے ہی بعد میں، پتہ نہیں کیوں آئے۔ لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور ہے کہ ایک لفظ ہوا تھا، ایک اعلان ہوا تھا کہ مجلس میں جاؤ ثواب دارین ملے گا، تو کیا ثواب دارین باہر ملے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ مجلس کی تصویریں ہی دو ہیں، ایک جگہ ملتا ہے ثواب دارین اور ایک جگہ ملتا ہے تبرک۔ باہر بیٹھنے والے آئے ہی تبرک کے لیے ہیں، اسی لیے ہم نے شیرمال بانٹے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کون نیک اعمال کے لیے آیا ہے، کون شیرمال کے لیے آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عجیب بات ہے، آئے مجلس میں ہو، بیٹھے باہر ہو، اور مولوی بیچارہ گالیاں دے رہا ہے موبائل کو۔ ہاں اگر یہ موبائل نہیں ہوتا تو مولوی ہی ہوتا، مگر اسے موبائل چلانا تھا لہذا وہ باہر ہی بیٹھا رہا۔ ہاں البتہ اس نے مولوی سے کہہ دیا کہ تمہاری گالی اردو میری سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جو سعودی عرب میں جاتے ہیں 1 مہینے میں عربی بولنے لگتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جب بات کمائی پہ آ جائے تو عربی جلدی آ گئی، بات دین پہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے سیکھ سکتے ہیں، دین کے لیے نہیں۔ اب میرا لفظ سنیے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامان بڑھے ایمان نہ بڑھے، دکان میں ترقی ہو اسلام میں ترقی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چلیے باقی باتیں کل ہوں گی، آج تک اتنا کافی ہے کہ اسلام کو حقیقی تصویر دینے کے لیے آپ کو خود تیار ہو۔ کلمہ اسلام کا اعلان ہے ہی نہیں۔ میں ایک حدیث کا سہارا لے رہا ہوں، الاسلام من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر صرف زبان کا نام اسلام ہوتا، صرف کلمے کا نام اسلام ہوتا تو رسول اللہ یہ کہتے، ہاں یہ بات کہی گئی ہے، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہی مسلمان ہے۔ لیکن یہ ابتدائے اسلام ہے، انتہا نہیں۔ کیا لفظ تھا، کیا لفظ تھا، یہ ابتدائی اسلام ہے۔ کفر سے آپ ادھر آئے ہیں اس لیے کلمہ نے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان ہو کے کیا کرا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے کیا کیا؟ سوال یہ نہیں ہوگا کہ کفر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان کب ہوئے، سوال یہ ہوگا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو طبیعت کا مسلمان ہوتا ہے وہ شریعت کے گلے پہ چھری رکھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ یہ طبیعت کا اسلام ہے کہ نہیں ہے کہ اس نے انسان کا گلا کاٹا تکبیر کے ساتھ۔
میں ایک لفظ پڑھ کر ممبر چھوڑ دوں تو آپ یہ سمجھیں گے. یہ تماشا ہوا امام حسین کے ساتھ. کہتے ہیں کہ یہ اقبال کا ہے شاید شعر. یہ تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. یہ تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. کاٹا شہ کا گلا نعرہ تکبیر کے ساتھ. مطلب کسی قسم کا ایک شعر ہے یہ. نعرہ تکبیر کے ساتھ امام حسین. وہ مقدس آدمی تھا, ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا, وضو کرنے جا رہا تھا, عصر کا وقت تھا, جب اس نے اشارہ کیا کہ حسین کی گردن کاٹ دی. سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے, وضو کر رہا تھا, اس سے پوچھا گیا کیا کریں, کہا حسین کی گردن کاٹ دی. کہاں لے جا کے رکھیں گے, کہاں لے جا کے رکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اسلام کو خود نہیں سنبھالیں گے, جب تک آپ اپنے اسلام کے موضوعات خود طے نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے اسلام کے بارے میں خود غور و فکر نہیں کریں گے, کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ کے اسلام کی سند آپ کو دے گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر انٹر سے گریجویشن کی طرف جانا ہی کامیابی ہے تو کیوں نہیں آپ کل کے اسلام سے آج کے اسلام کو ترقی یافتہ بناتے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو پوری زندگی ایک ہی جیسا اسلام رکھتا ہے. مسلمان وہی ہے جس کے کل کا اسلام چھوٹا ہو, آج کا اسلام بڑا ہو. ظاہر سی بات ہے, اگر اماں نے انا آتے نا کل کوثر سکھا دی تھی, کیا پوری زندگی نماز انا آتے نا بھائی ہوگی؟ یہ جو 114 سورے ہیں یہ کیا مذاق ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. یہ خامخواہ فضائل بیان کیے گئے کہ اس سورے کے ساتھ نماز پڑھو تو یہ اس سورے کے ساتھ. اب کل یہ بحث ہوگی کہ ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ایک لفظ کہہ رہے تھے کہ میں نے کیا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے؟ کہا نہیں. میں نے تمہاری کوئی جاگیر ہڑپ کی ہے؟ کہا نہیں. میرا کوئی قرضہ, تمہارا کوئی قرضہ میرے اوپر پایا جاتا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں میرے دشمن ہو رہے, کیوں میرا گلا کاٹنا چاہتے, کیوں میرے اعز و اقربا کو تباہ و برباد کرنا چاہتے؟ ہاں عزیزو, میں نے کل آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ جب بھی کبھی مجلس میں بیٹھا کریں, یہ سوچ کے بیٹھا کریں کہ ایک ماں ہے جو رومال لے کے آتی ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے رومال کو کر کے کہتی ہے اے میرے حسین پر رونے والوں, میں تمہارا اجر طے کروں گی محشر. خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. آج مجھ سے مجلس سنو, چونکہ میں زیادہ دن آپ کی خدمت عالیہ میں نہیں ہوں, بس کل میری آخری مجلس ہو جائے گی. ایک لفظ سنیے گا, جب بھی تمہیں رونا آئے تو ایک بات سوچ کے رونا کہ تمہیں کوئی کوڑے نہیں مار رہا ہے, تمہیں کوئی تماچے نہیں لگا رہا ہے, مگر جناب سکینہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں اپنے بابا کا نام لے کے روتی تھی شبر مجھے تماچے مارا کرتا. سید سجاد کہتے ہیں کہ جب تک میں کربلا اور کوفے کے راستے میں رہا میں اپنے بابا کے لیے گریہ نہ کر سکا. عزیزوں, میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, تم اتنی بڑی تعداد میں اس امام بارگاہ میں آئے ہو, کیا تمہیں کبھی اپنے بچوں کی فکر ہوئی ہے؟ مگر عزیزوں, میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, زینب جب بھی کبھی بیٹھتی تھی اپنے بچے گنا کرتی تھی, اس لیے کہ بچے کم ہوتے جا رہے تھے, زینب کا سفر آگے بڑھتا جا رہا تھا. اب بھی شاید آپ کو تسلی نہ آئے تو میں ایک جملہ ضرور کہوں گا. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا, اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا کے مارا. حسین پہ آنسو بہایا کرو, امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا کرو, اس لیے کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے مکھی کے پر کی برابر آنکھ میں آنسو لائے گا, ہم محشر میں اس کو جب تک آگے نہیں جانے دیں گے جب تک اس کا بدلہ نہ دے. روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ فرشتوں سے یہ کہیں گی کیا ایک ایک عزادار کو اس کے آنسوؤں کا بدلہ دے دیا گیا؟ عزیزو, آپ نے پہچانے ہی نہیں ہے. جب جناب سکینہ آتی ہے مجلس میں تو کہتی ہیں اے بھیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیاسا ذبح نہ کر دیا.
اجرکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم عالم۔ ایسی منزل، کیسا مقام، کیسا مرتبہ، کس منزل پہ پہنچا دیا تھا زمانے نے اہل بیت۔ میں نے شاید کسی مجلس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے آج تک تاریخ کربلا ایسا لگتا ہے کہ جیسے راہوں میں ہے، درمیان میں ہے۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا، مگر کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جی بھر کے سکینہ کو پانی کہا، کبھی میں نے نہیں سنا۔ حد یہ ہو گئی کہ جناب سکینہ نے ایک جگہ شیور سے پانی مانگا۔ عزیزوں میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اہل بیت اطہار کے بچے اور پانی مانگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے بچوں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی جیسی چیز کو اہل بیت کے بچے مانگتے چلے، مگر سکینہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب جناب سکینہ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا اتنی پیاسی تھی کہ اپنے بھائی سے وصیت کرتی ہیں کہ میرے بھیا مجھے نشیب میں دفن کرنا، اس لیے کہ میرے بدن میں خشکی آ چکی ہے، میرا بدن بہت پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ تاہم ایک واقعہ ایسا بیان کیا جاتا ہے جو آپ کو رونے کے لیے کافی۔ کوفے کے درمیان میں یہ قافلہ جا رہا تھا کہ اچانک جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی۔ اس کا مطلب راستے میں بھی اہل بیت کو جی بھر کے پانی نہیں دیا جاتا تھا اور کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ پانی، الاتش ایک بی بی کوٹھے پہ کھڑی تھی، اس نے کہا کہ بی بی اگر تمہاری بچی پیاسی ہے تو میں پانی لاتی ہوں۔ وہ پانی لائی اور پانی کا وہ کوزہ اس نے جناب سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور جناب سکینہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، بی بی جتنا پانی چاہو پی لو مگر میرے لیے کچھ دعائیں کر دو۔ عزیزو بس میں مجلس کو تمام کر چکا، ہاتھ جوڑ کر ایک لفظ پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ حضرات چونکہ نوئیڈا جیسی سٹی میں رہتے ہیں، یہاں محنتیں کرتے ہیں، اور ہر محنت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اپنی دولت کا کچھ حصہ کسی نہ کسی یتیم پہ ضرور خرچ کرے۔ ہاں عزیزو میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں ایسے افراد کو ضرور تلاش کرتے ہوں گے جو یتیم ہو اور آپ ان کی مدد کریں۔ بس میں آپ سے ایک لفظ پوچھتا ہوں، کسی یتیم کے ہاتھ پر پیسہ رکھتے ہوئے کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اس یتیم سے یہ دعا کرا دیں کہ جیسے تو یتیم ہوا ہے میرے بچے یتیم نہ ہو؟ اگر ہمت ہے میرے عزیزو تو کسی یتیم کو پیسہ دے کے بتائیے گا۔ لیکن عزیزو آج تک دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکا کہ جیسے تو یتیم ہوا ہے میرے بچے یتیم نہ ہو، مگر اس پانی دینے والی نے جناب سکینہ سے کہا، اے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے تو یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ بس عزیزو جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، آواز دی بار الہا اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مگر میرے عزیزو جب بھی رونا یہ سوچ کے رونا کہ ایک عزادار پردہ غیب میں ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سلام ہو اس جسم اقدس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ بس آخری جملہ سنیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بی بی تو اپنی دوسری دعا بتا، تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بس وہ کہتی ہے کہ بی بی میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد مدینے جانا نصیب ہے۔ مدینے کا نام آنا تھا کہ جناب زینب آگے آگے سکینہ کو پیچھے کرتی اور سکینہ کو پیچھے کر کے کہا کہ بی بی تم مدینے جا کے کیوں کیا کرے گی؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہاں میری شہزادی ام کلثوم رہتی ہے۔ کہا تو اگر انہیں دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی، میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے،
بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹا دیا، آواز دی ام حبیبہ ارے تو نے کہاں پہچانا یہ زینب ہے؟ کہا بی بی یہ سب کیا ہو گیا؟ کہا یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے، وہ اسیر سید سجاد ہے، وہ حسین کا لاڈلا ہے، یہ اکبر کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ حسین تیرے گھر آئے ہیں، تو اس کی پیاسی بچی کو پانی پلا دے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین۔